السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہم اکثر اس کو پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 156۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انتہائی دکھ اور صدمے کے موقع پر یا خصوصاً کسی عزیز کی وفات پر ہر بندہ یہ فکرہ بولتا ہے، گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی اللہ کی مرضی، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ایک صبر کی آیت ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک آیت ایک تحفہ ہے۔ یہ آیت دو جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ ہے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہمارا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ ہمارا مالک ہے تو مرضی بھی اس کی چلے گی۔ اللہ ہمیں جہاں بھی رکھنا چاہے، اللہ کی مرضی۔ جس طرح پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ جس کمرے کو چاہے اسٹاف روم بنا لے، جس کمرے کو چاہے کمپیوٹر لیب بنا لے، جس کمرے کو چاہے کلاس روم بنا لے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے وہاں کا۔ تو جب اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ کسی چیز کو اس دنیا میں رکھے یا اگلی دنیا میں چلا لے جائے، کسی کو خوشحال رکھے یا پریشان زدہ رکھے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے امتحان لینا ہے، آزمائش کرنی ہے، جس حال میں بھی کر لے، اللہ کی مرضی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے، ان کا روزہ بھی تھا۔ ان کی بیوی نے بچے کو نہلایا، کفن پہلایا، چار پائی پر لٹا کر اوپر کپڑا دے دیا۔ جب شام کو ابو طلحہ آئے تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے آرام سے ہے۔ ابو طلحہ نے کھانا کھایا اور سوچا کہ بچہ آرام کر رہا ہے، اس کو سونے دیا جائے، وہ بھی سو گئے۔ انہوں نے رات کو بیگم کے ساتھ صحبت بھی کی۔ صبح ہوئی تو بیوی نے کہا اے ابو طلحہ، اگر کوئی آپ کے پاس اپنی چیز امانت رکھے، جب وہ امانت واپس مانگے تو آپ کیا کہو گے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں جب اس کی چیز ہمارے پاس امانت تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ تو کہنے لگی یہ بیٹا بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت تھا، وہ اللہ نے واپس لے لی۔ ان کو افسوس تو اس بات پر ہوا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ خیر انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ نے ان کو دعا دی کہ بھئی آج کی رات کی وجہ سے اللہ آپ کو بہتر نعمت بدل عطا کرے۔ تو اس رات کی بدولت ابو طلحہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور عبداللہ کے آگے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم اس دنیا میں جو مرضی کر لیں، جتنی دیر مرضی رہ لیں، تیری مرضی سے رہنا ہے، جیسے مرضی رہنے، اپنی مرضی سے رہنا ہے، مگر جانا تیرے پاس ہے۔ تو انتہائی غم کے موقع پر یا کسی عزیز کی وفات پر جب کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو یہ الفاظ سن کر اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بندے کا امتحان لیا تھا اور بندے نے صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو اللہ اس کو
उसका मतलब ये है कि अल्लाह जो चीज मेरी आपने ली है, जो मेरा नुकसान हुआ है, मुझे इससे बेहतर नेमल बदल अता कर। तो अल्लाह बंदे को उससे बेहतर नेमल बदल अता कर देते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब फरिश्ते किसी बंदे के बेटे की जान कब्ज करते हैं और वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फरिश्ते जब वापस जाते हैं तो अल्लाह पूछता है आपने मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा निकाला, तो बंदे ने क्या कहा? वो कहते हैं जी बंदे ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और सब्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम रखो बैतुल हम्द। तो गोया ये फिक्रा जो है एक सब्र का फिक्रा है। जब बंदा ये फिक्रा बोलता है तो अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह बंदे को उससे बेहतर नेमल बदल अता कर देता है। अब जब हमें ये इकरार करते हैं कि हम अल्लाह के हैं, एक साथी हमारा आगे चला गया, हमने भी अनकरीब उसके पास जाना है, तो इकरार करते हैं कि हमने इस दुनिया में नहीं रहना, आखिरत में जाना है। तो फिर हमें चाहिए कि उस आखिरत की तैयारी भी करके जाएं, हर वक्त तैयारी रखें ताकि अल्लाह हमें वहां भी कामयाब कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।